السلام علیکم، دس از نور زمان۔ آج کی اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ 5 اگست کے حوالے سے عمران خان نے جو پاکستانی کو کال دی وہ کامیاب رہی یا ناکام رہی۔ تو اب تک کی جو سچویشن ہے، آپ خیبر پختونخوا کو دیکھیں، پنجاب کو دیکھیں، سندھ کو دیکھیں، بلوچستان کو دیکھیں، گلگت بلتستان کو دیکھیں، آزاد کشمیر کو دیکھیں، وہاں پر جو احتجاج کی جو فوٹیج آئی، لوگوں کا جو ریسپانس آیا، تو یقیناً یہ قابل تحسین ہے اور قابل داد ہے، کیونکہ 2 سال کا عرصہ ہو گیا کہ عمران خان کی نہ کوئی تقریر اس قوم نے سنی، نہ ان کی کوئی فوٹو انہوں نے دیکھی، لیکن دوسری کی زبان سے باہر آ کر عمران خان کا پیغام پہنچایا کہ 5 اگست آپ لوگوں نے نکلنا ہے، اور پاکستانی قوم نے ان کے آواز پر لبیک کہہ کر باہر نکلے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ظلم، بربریت، فسیت کا ایک رواج قائم کیا، ان کی یہ کوشش تھی، ان کی یہ سوچ اور تمنا تھی کہ لوگ ڈر جائیں گے اور اس کے بعد لوگ نہیں نکلیں گے۔ 26 نومبر کو لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، تو ان کی سوچ یہی تھی، تصور یہی تھی کہ اب لوگ نہیں نکلیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنی بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹیاں تھی، اس کے اوپر چھوٹا بھی دباؤ آیا کرتا تھا تو وہ بالکل سہ کر رہ جاتے، اور نواز شریف نے بہت دفعہ کوشش کی، نکل بھی گئے، لیکن اس کے پیچھے پاکستان کی عوام کڑی نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ڈیل کر کے پھر بھاگ جاتے تھے۔ تو ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف نے جو 5 اگست کو جو آج کا جو احتجاج ریکارڈ کرا ہے، یقیناً قابل تحسین ہے۔ سب سے پہلی اس میں جو مشکل چیز تھی وہ یہ تھی کہ گرمی بہت زیادہ تھی، یعنی بغیر پنکھے کے بھی بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ورکر اور ان کی جوش اور جنون اور جذبے کو سلام کہ انہوں نے ان گرمی کو برداشت کرتے ہوئے وہ اپنے لیڈر کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنے لیڈر کی آواز پر لبیک کہہ کر نکلے۔ اس میں جو سب سے تگڑا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں چاہے آپ سوابی کو لے لیں، آپ پشاور کو لے لیں، آپ کھرب کو لے لیں، آپ بنیر کو لے لیں، آپ اس طرح ملکن ڈویژن کا جو ہے علاقہ ہے اس کو لے، تو بہت شاندار احتجاج ہوا اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اس طرح اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں تو بلوچستان میں بھی بہت زبردست احتجاج ہوا، اور وہاں پر یعنی ایک اسٹیبلشمنٹ کے حکومت ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے ان کے پرواہ کیے بغیر وہ نکل پڑے۔ اس طرح اگر ہم سندھ کی بات کریں تو وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے سندھ میں جو زرداری کی حکومت ہے، اور بالخصوصاً بلاول زرداری جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، وہاں پر ان کو ایکسپوز کر دیا، کیونکہ وہاں پر سندھ کے پولیس نے بے تحاشا شیلنگ بھی کی، لوگوں کو گرفتار بھی کیا، کارکنان کو گرفتار بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اب ہم پنجاب کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب میں علی حمزہ نے بہت اچھا ورک کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پنجاب کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر بہت زیادہ کام ہوا، اور لوگ قافلوں کی شکل میں نکلے، اور یقیناً جو وہاں پر چھاپے مارے جا رہے تھے، اور 10 سال قید کی جو سزا سنائی گئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو، لیڈران کو اور کارکنان کو، بعض کارکنان کو تو عمر قید کی سزا بھی سنا دی گئی۔ اس کا بنیادی وجہ اور بنیادی مقصد یعنی لوگوں کے اندر خوف اور ہراس پلانا تھا۔ 4 دن پہلے پولیس نے لوگوں کے گھر کے اوپر ریڈ کیا، لوگوں کے گھر کو توڑا، چادر اور چاردیوالی کا تحفظ پامال کیا، لیکن اس کے باوجود بھی پنجاب نے بھی اپنے طور پر اپنا ریئیکشن دکھایا، کیونکہ پنجاب کے اندر کوئی بڑا لیڈر بچا کچا نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہوا کرتی، محمود الرشید ہوا کرتے تھے، اس طرح اور عمر سرفراز چیمہ جو کھل کر نکلتے تھے، اور جو ابھی بھی کچھ رہنما جو باقی ہے وہ روپوش ہیں، تو اس کے باوجود بھی لوگوں کا نکلنا انتہائی ایک اہم اور مؤثر اقدام ہے۔ لیکن یہاں پر لوگ ضرور نکلے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں نکلے۔ اگر یہی تعداد لاکھوں میں بڑھ جاتی، لاکھوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے، کوئی پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اگر ان شہروں کے اندر لاکھ کے تعداد میں بھی لوگ نکل پڑے تو آپ یقین مانیں یہ حکومت تو چھوٹی چیز، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے والا نہیں، اور تقریباً حالات اس طرف آگے بڑھتے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت آپ یقین مانیں رہنا بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ لوگوں کی جو ہے نا چیخیں نکال رہی ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں میں جو صبر کا پیمانہ ہے وہ تقریباً لبریز ہوتا جا رہا ہے. تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی فیصلوں کے اوپر تھوڑا سی نظر ثانی بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان 3.5 سال کے اندر اور تقریباً اس 1 سال کے اندر جو ظلم بربرید اور پسائز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جماعت کھڑی رہی اور نہ ٹوٹی. تو ان کو مہربانی کر کے اپنی فیصلہ سازی کے اوپر تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے عمران خان کا نقصان نہیں کیا، ظاہر سی بات انہوں نے پاکستان کا نقصان کیا، پاکستانی قوم کا نقصان کیا. تو یہ اور بھی بہت سارے ڈیولپمنٹ تھی، لیکن 5 اگست کے حوالے سے ہم نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹ شیئر کیا جائے. آج کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام.